دنیا کی تاریخ میں کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے دور کو نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی روشنی دیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم گھرانے کی جو رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک شفقت بھرے والد کی، ایک وفادار شوہر کی اور ایک ایسے رسول کی جنہوں نے اپنی زندگی سے پوری انسانیت کو راستہ دکھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے عبادت ہو، معاشرت ہو یا گھر کا نظام، ہر انسان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم نبی کے بیٹوں، بیٹیوں اور ازواج مطہرات کا ذکر تاریخی اور درست حوالے کے ساتھ کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ حضرت قاسم بچپن ہی میں وفات فرما گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی بچپن میں ہی وفات فرما گئے۔ یہ دونوں بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے۔ افسوس کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچپن ہی میں وفات فرما گئے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، مگر ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں اور یہ تمام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے بڑی بیٹی تھیں اور صبر اور وفاداری کی بہترین مثال تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور غزوہ بدر کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت رقیہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بیٹی تھیں۔ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں اور سب سے زیادہ عظیم مقام رکھتی تھیں۔ نکاح سے پہلے بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال اخلاق سے متاثر تھیں۔ اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی خاتون بھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بچے قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد فرمایا، جب سب نے مجھے جھٹلایا، ختیجہ نے میری تصدیق کی۔ حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت سیدھی، رحم دل اور نرم مزاج خاتون تھیں۔ ان کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد ہوا اور گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا ان کی خاص پہچان تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم اور دانش کا سمندر تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں احادیث روایت کی گئیں اور فقہ، تفسیر اور اسلامی قانون میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ امہات المؤمنین میں سے سب سے زیادہ علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے امت تک پہنچا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کے پاس قرآن کریم کا محفوظ نسخہ رکھا گیا جو بعد میں پوری امت کے لیے سٹینڈرڈ بنا۔ یہ علم اور عبادت میں مشہور تھیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المساکین کہا جاتا تھا کیونکہ یہ غریبوں اور یتیموں کی بہت خدمت کرتی تھیں۔ نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی حکمت اور سمجھداری کے لیے مشہور تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کا مشورہ بہت اہم ثابت ہوا۔ یہ بھی احادیث کی بڑی راویات میں شامل ہیں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ یہ عبادت
اور صداقت میں مشہور تھیں۔ حضرت جواریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی وجہ سے سینکڑوں قیدیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور اسلام کا رحمی اور انسانی پہلو دنیا کے سامنے آیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھیں۔ ان کا نکاح حبشہ میں ہوا جب یہ ہجرت کی حالت میں تھیں اور یہ صبر اور استقامت کی عظیم مثال تھیں۔ حضرت صوفیہ بنت ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا صبر اور حسن اخلاق کا نمونہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عزت اور محبت کا مقام عطا فرمایا۔ حضرت مائمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھے اور ان کے گھر برکت اور آسانی کا سبب بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ہر گھر کے لیے رہنما ہے۔ اس گھرانے سے ہمیں صبر، محبت، انصاف اور تقوی کا درس ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اور ان کے گھرانے سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔